السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب براءت کی کیا حقیقت ہے؟ کیا شب براءت بدعت ہے یا شب براءت کی واقعی میں حدیث سے کوئی فضیلت ثابت ہے؟ کیونکہ دو طرح کی تھنکنگ، دو طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں شب براءت کو لے کر کہی جاتی ہیں۔ ایک گروپ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ شب براءت کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، شب براءت بدعت ہے، شب براءت بے اصل ہے، شب براءت میں عبادت نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، نہیں جاگنا چاہیے۔ ایک گروپ تو وہ ہے، اور ایک گروپ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ شب براءت میں عبادت کرنا چاہیے، خوب جاگنا چاہیے، قبرستان بھی جانا چاہیے، حلوہ بھی بنانا چاہیے، اور گھروں کو سجانا بھی چاہیے، مسجدوں کو بھی سجانا چاہیے، اور ہر حال میں چاہے کچھ بھی ہو جائے شب براءت میں جاگو۔ شب براءت لیلۃ القدر سے بھی بڑی ہوئی فضیلت میں رات ہے نا۔ ایک گروپ یہ کہتا ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے؟ آج جو باتیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو کنفیوژن ہے آپ لوگوں کا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ شب براءت کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام ہیں جن سے اس رات کے متعلق احادیث مبارکہ منقول ہیں، ہے نا۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شب براءت کی حقیقت ہے، شب براءت کی فضیلت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب براءت بدعت ہے اور شب براءت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ غلطی پر ہیں۔ ان کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور ایک بار غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب براءت بہت فضیلت والی رات ہے، مسجدوں کو بھر دو، خوب مسجدوں کو سجا دو، حلوے بناؤ، فاتحہ لگاؤ، قبرستان جاؤ، اور شب براءت تو لیلۃ القدر سے بھی بڑی ہوئی رات ہے۔ کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شب براءت میں تو ہمارا محلہ کا محلہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ شب براءت میں لڑکے جاگ رہے ہوتے ہیں، گھر میں خواتین جاگ رہی ہوتی ہیں، حلوے بن رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کو بھی سجایا جا رہا ہوتا ہے نا۔ اور جب لیلۃ القدر کی 5 راتیں آتی ہیں رمضان کے آخر عشرے میں، تو گلیوں میں ہمارے سناٹا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شب براءت کو لیلۃ القدر سے فضیلت میں کچھ لوگ بڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں۔ نہ تو شب براءت بدعت ہے اور نہ شب براءت کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ اس کو لیلۃ القدر سے بھی بڑھا دو۔ شب براءت میں عبادت کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ جیسے ہم لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں نا، فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، پھر نفلیں پڑھتے ہیں۔ کوئی اگر نفل نماز کو ہی فرض کے برابر سمجھنے لگے تو اس کو غلط کہا جائے گا، ہے نا۔ اور کوئی نفل نماز کو کچھ بھی نہ سمجھے تو اس کو بھی غلط کہا جائے گا۔ تو یہی بالکل سین ہے شب براءت کا۔ شب براءت نہ تو فرض کے برابر ہے نا، یعنی نہ تو لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور نہ شب براءت یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، بلکہ شب براءت کی ایک حقیقت ہے۔ جیسے نفل عبادت کی حقیقت ہے، نفل نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہے نا، سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی شب براءت کی فضیلت ہے۔ شب براءت کی کیا فضیلت ہے؟ آئیے کچھ حدیثیں میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شب براءت کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام استغفار فرما رہے تھے اپنے لیے بھی اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ شب براءت میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو ہمیں خوب عبادت کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگیں، اور جو اپنے اس دنیا سے چلے گئے ہمارے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگیں۔ اور نفل نماز میں ایک بہت اہم کام ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے۔ نفل نماز جو ہے نا وہ تنہائی میں پڑھنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نفل نماز بنی ہی اسی لیے ہے کہ بس بندہ ہو اور اللہ ہو، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو۔